کمائی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. مالداروں کی شادی کیسی ہوتی تھی؟ مالدار صحابی نے کیسے شادی کی ہے ویسے ہی شادی کرنے کا. یہاں حاجی صاحب لوگ ہیں کیا؟ حاجی صاحب، کیونکہ ایک بات مجھے سمجھانی ہے. حاجی صاحب ہیں کوئی؟ ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے تو پھر بات شاید کہ نہ سمجھ میں آئے. ایک ہے حاجی صاحب. سبحان اللہ. مدینہ کی بستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی ہی بستی تھی جتنے میں پورا مسجد نبوی ہے. غور سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا جتنا کہ مسجد نبوی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے. آج کل لوگ بولتے ہیں نا نیتا جی آئیں گے، سیٹھ صاحب آئیں گے، نہیں دیے. سبحان اللہ، ساتھ دے رہے ہیں آپ. پھر نیتا جی آئیں گے، نہیں، بڑے مولانا صاحب آئیں گے نکاح میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے، نہیں نکاح وہی آ کے پڑھائیں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے نکاح آپ ہی پڑھا دیجئے. گئے؟ ارے گئے ہی نہیں. جب شادی ہو گئی پھر بھی نہیں گئے. وہ تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آہا، کیا نظر ہے، کیا نظر ہے، پہچان لیا، کیا محبت ہے. اس لیے ذمہ داروں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے ماتحت ہے. کیا لگاؤ، کیا محبت، ارے کیا پیار اور کیا جذبہ. عبد الرحمن لگ رہا ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے. بولے ہاں. اب وہاں پر ہم اور آپ ہوتے تو کیا بولتے؟ کیا طریقہ ہوتا؟ معذرت، میں نے آپ کو دعوت نہیں دی. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا. ہاں شادی تو ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا، جیسا ہمارا دماغ ہے. 2 سوال کیا. دونوں سوال کیا تھا؟ غور سے سنیے گا. کیا یہ سوال تھا کتنا دان دہیج ملا؟ نمبر 2 کیا یہ سوال تھا کتنے باراتی گئے تھے؟ 2 سوال ہی پوچھا ہے. جانتے ہیں کون 2 سوال تھا؟ ارے کتنا دیے، دینے والا سوال، لینے والا سوال نہیں پوچھا. کتنا دیے، کتنا دیے؟ بولے سونا دیا ہوں. دیے. پھر کہا اللہ برکت دے، بارک اللہ، اولیم ولو بشاتین، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. رکیے یہاں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی ہیں، وہ بکری کا ولیمہ کریں گے؟ او بھائی، اتنے مالدار صحابی بکری کا ولیمہ؟ کیا چیز کا ولیمہ ہونا چاہیے تھا؟ ارے پیسے والوں غور تو کرو. نمائش کرنے والوں، دکھانے والوں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں. ارے خان صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیسہ ہے کیا؟ پیسہ ان کے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ دکھایا. ارے دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرنا بکری ہی کیوں نہ ہو. اگر ہر مالدار ایسا کرنے لگے، مولوی صاحب میرے رشتہ دار تو بہت زیادہ ہیں، خاندان بھی اونچا ہے، آپ کا خاندان آپ کو ہی مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اونچی ہے. ایک بکری مالدار صحابی کو بول رہے ہیں کہ آپ نے بکری ولیمہ کرنا، اونٹ کے لیے کاہے نہیں بولا؟ اس لیے کہ شادی سادی ہونی چاہیے. شادی سادی ہونی چاہیے. مالدار لوگ اگر کرنے لگیں گے تو آج کا آج اس کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا. آئیے سادگی کے ساتھ، اگر سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، شادی کو سادی کرتے ہیں، سنت پر کرتے ہیں، برکت ہی برکت ہے. نہیں کیجیے گا تو جھمیلا ہی جھمیلا ہے. آج کل لوگ مانگتے ہیں، دیکھ لیجئے ٹی وی اور بیوی، ٹی وی اور بیوی. آج کل ٹی وی کی مانگ کیسی ہو رہی ہے؟ کم سے کم بڑے انچ والا دیجئے گا، اور ایچ ڈی کلر والا جو دیکھنے میں بھی پکچر اچھا رہے. اور گھر کے اندر جب ٹی وی لاتے ہیں
تو ٹی وی کو مخمل پہنا کے رکھتے ہیں، اور گھر کے اندر بیوی آتی ہے تو ان کا مخمل اتر جاتا ہے۔ کہاں گیا ہمارا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، فلانے صاحب کی اہلیہ ہیں، ہاں ان کی محترمہ، او آپاں کیسی ہیں، ہاں کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک۔ شادی بیاہ کے موقع پر عورت اور مرد سب ملتے فائدہ اٹھاتے، کیسا بات کر رہے ہیں، کہیں کہیں مصافحہ بھی چل رہا ہے۔ اب آپ لوگ کیا چلتا کہ نہیں چلتا کیا معلوم؟ عورت اور مرد السلام علیکم آپا، ہاتھ ملا لیے، تو السلام علیکم پاپا، تو ہاتھ ملا لیے۔ عورت سے ہاتھ ملائیں گے؟ ایسا چل رہا ہے کیا؟ شادی بیاہ میں چلتا ہی ہے۔ ماں، اس لیے تو میں نے کہا نا، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کئی سنتوں کو مردہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 2874، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ماڈرن ہے یہ، ماڈرن طریقہ ہے، مصافحہ نہیں کرے گا، پرانے زمانے کا لگتا ہے، مولوی کوئی ہوگا۔ اور کھانے پینے میں بھی جب ہم اور آپ پہنچتے ہیں نا تو کچھ بھائی ایسے ہیں، ارے پلیٹ لیا، پیالہ لیا، کھانا منگایا، لا رہے سب آئٹم لا ادھر، یہ بھی لا، وہ بھی لا، وہ بھی لا، وہ بھی لا، کھایا اور آدھا چھوڑ دیا اور اسی پلیٹ میں ہاتھ دھو لیا۔ کیوں؟ اور مولی صاحب کی پلیٹ دیکھیے تو پوری خالی ہو گئی۔ کیوں؟ ارے اس لیے کہ بیچارہ مولوی ایسا کھانا ملے گا کہاں، تو صاف کر کے کھا رہا ہے، اور ہم اور آپ جب آئے ہوئے ہیں تو اگر صاف کر کے کھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولوی کی طرح صاف کر کے کھا رہا ہے۔ اس لیے فیشن یہ ہے، آدھا کھاؤ، آدھا اسی میں چھوڑ دو۔ واہ واہ، خوش ہے، سنت کو زندہ کر رہے ہیں، خوش ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ شادی میں آئے ہوئے، خالہ اماں کا گھر ہے، چلیے آگے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اپنے سماج میں؟ ارے سنت کے حساب سے کیجئے، برکت ہی برکت ہے، گھر کے اندر برکت آ جائے گی۔ آہا، بیوی آئی ہے گھر پہ، اوہو میرے میاں کتنے اچھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ لیے ہی نہیں، لیے نہیں، بڑے اچھے۔ تو آپ جو بھی بات زیادہ کچھ بولنے کا نہیں۔ کہیں کہیں پر ساسو ماں بولتی ہے، اگر اس کو بہو کہی ساسو ماں ذرا یہ سامان کم ہو گیا لائیے نا، جا اپنے بابا سے مانگ کے لیا، تیرے بابا نے دیا کیا ہے؟ کچھ ساسو ماں اس ٹائپ کی بھی ہے۔ کیوں؟ اپنے بیٹا کے مال پہ آپ کو پیٹ نہیں بھرا، وہ اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچیے بچیے بچیے، بچیں گے سب کچھ صحیح رہے گا۔ مسئلہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے مجبور ہیں، وہ کبھی کبھی کچھ لوگ سنت کے حساب سے کرنا چاہتے۔ ابھی میں ایک جگہ تھا، پروگرام میں آیا، راستے میں ایک آدمی میرے ساتھ آ رہے تھے، دو تین لوگ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے۔ ایک صاحب نے کہا، مولوی صاحب میری حسرت دل ہی میں رہ گئی، بہت تمنا تھی کہ میں شادی سادگی کے ساتھ کرتا، مجھ کو تو میری بیوی نے، میرے گھر والوں نے مجبور کر دیا۔ گھر کی خواتین کہتی ہیں نا ہمارا کچھ نہیں چلتا، ارے ٹوٹل تو آپ کا ہی چلتا ہے۔ بہو دیکھنے جاتی ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ کی بیٹی چاہے جیسی رہے لیکن بہو میں عین قاف آپ نکال کے آتی ہیں۔ کون نکالتا ہے بھائی؟ ہاں، پھر بھی بولتی ہے میری نہیں چلتی۔ کچھ خواتین کو یہ شکایت ہے کہ نہیں، اور جب وہ خواتین بھر جاتی ہیں تو ویسی وہی شادی ہوگی۔ خواتین سے ہٹ کے کوئی مرد جو ہے فیصلہ کر سکتا، ایک دن بھی گھر میں ٹک نہیں پائے گا۔ بولے مولی صاحب میری حسرت بھری کی بھری، ختم، دل کے اندر ہی رہ گئی، نہیں پورا کر سکا، گھر والوں نے مجبور کر دیا۔ میں سوچا تھا میں شادی بالکل سادگی کے ساتھ کروں گا، لیکن مجبور ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے۔ اب یہ ختم ہوتا جا رہا۔ میرے بھائیو، تقوی پیدا کیجئے، ڈر لائیے، یہ زیادہ کریں گے، اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ کچھ نوجوان اگر میرا ساتھ دے دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کتنے نوجوان ہیں جو مولی صاحب کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ بھائی کچھ ہیں نوجوان ساتھ دیں گے؟
سبحان اللہ، بہت بہت اصول، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں پھر اخیر میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے جو بھی ممکن ہو سکا بولا، کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئی کیونکہ میری اردو ذرا خراب ہے، لیکن پیغام جو دیا اس پر دھیان دیجئے، اور آپ لوگوں نے بلایا اس کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔